آج کل کوئی افیسر کا مہمان بنے، کوئی وڈیرے کا مہمان بنے، کتنا ناز کرتا ہے وہ کہ میں فلاں کا مہمان بنا. لیکن یارو یہ بچے اپنی قسمت میں ناز کریں جو چٹائیوں پہ بیٹھ کر گرمی کی حالت میں، سردی کی حالت میں یہاں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یہ کسی کے مہمان نہیں ہے، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے مہمان بن کے آئے ہیں. ان کی قدر پوچھنی ہے تو ملائکہ سے پوچھیں. ان بچوں کی قدر پوچھنی ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، جو مدارس میں بچے پڑھتے ہیں. جس جگہ پہ طالب العلم اپنا پاؤں رکھتا ہے، گھر سے چلا اس غرض سے کہ میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، علم حدیث سیکھنے جا رہا ہوں اور دین پڑھ کے پڑھاؤں گا، مسلمانوں کو اصلاح کروں گا، اپنی بھی اور دنیا والوں کی بھی. اس غرض سے جو قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے رحمت والے فرشتے نیچے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. اور بھائی یہ تو وہ بچے ہیں جن کے پاؤں کے نیچے نورانی ملائک پر بچھاتے ہیں. تو ہمارا تو یہی فرض بنتا ہے کہ کم سے کم ان بچوں کے لیے کوئی ایسا اہتمام بنایا جائے، کم سے کم بچے آرام اور سکون سے رہ سکیں، آرام اور سکون سے پڑھ سکیں. آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کی نسلوں کو بھی ثواب ملے گا، اور قبر میں جتنے بھی آپ کے عزیز و اقربا پڑے ہیں، والدیں، والدہ، بہن، بھائی فوت ہو چکے ہیں، یہ ثواب اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبروں میں پہنچائے گا.